پہلا سوال ہے جی علی بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، دوسری طرف آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پلیز واضح کر دیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے غور سے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ میں نے ٹی ایل پی کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جو سچائی تھی اس کا سپورٹر بناؤں، اور دیکھ لیں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے پریڈکشن کی تھی اسی طرف معاملات آ گئے ہیں۔ کل تو 12 رکنی آپ کو پتہ ہے کمیٹی بن گئی علماء کی، اور اس میں سے بھی 2 ایسے وزراء جو بڑے ہارڈ لائنر تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور اسی طریقے سے انہیں فارن فنڈنگ ہوتی ہے، وہ سارے وہ ڈھکوسلے پہ مبنی جملے جو ہر مخالف کے لیے بول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے بول دیے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا ڈینائل کر رہے تھے، اور اب پرائم منسٹر نے ان دونوں سے ہٹ کے باقی وزراء کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی ہے علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سٹانس ٹھیک تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ضرور قائم کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ جب معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، بگاڑنے کے بعد پولیس کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ معاملات سیاسی حکومتیں خراب کرتی ہیں اور بھگتنا ریاستی اداروں کو پڑتا ہے۔ جب آپ نے پہلے ان کے ساتھ ریٹن میں ایک معاہدہ کیا تھا، اب اس معاہدے کو اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں۔ آپ کی سزا پولیس کو یا رینجرز یا فوج کو تو نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور دیکھیں، اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ پبلکلی آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہم سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا۔ ابھی تک اسی طریقے سے لیم ایکسکیوزز دیتے جا رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہم ٹھیک تھے، اس وقت بھی ہم ٹھیک ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، دنیا گھاس نہیں کھاتی، دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاملات ہی بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کیے گئے تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس پورے سینیریو میں ہوا کہ جو فائنل معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں فرانس کے وزیر کو نکالنے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ میں جس بھونڈے طریقے سے اس کو پیش کر کے فوراً ہی اس معاملے کو ٹھپ کر دیا گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اسی سے حکومت کی حکمت عملی کی جو ناقص پن ہے وہ ہم پر عیاں ہو گیا۔ بحث ہونی چاہیے تھی۔ آج اگر وہاں پہ یہ بحث ہوتی اور بحث کے بعد متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتیں مل کے یہ ڈیسیژن کرتی کہ اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھ کے ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، ہم نے سفیر کو نہیں نکالنا، یا ایون نکالنا بھی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، تو پھر گورنمنٹ مضبوط فوٹنگ کے اوپر کھڑی ہوتی، پیچھے اس کے اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی ہوتی۔ لیکن اس وقت میں تو اپوزیشن کو داد دوں گا کہ یہ بڑا سافٹ موقع تھا حکومت کو دبانے کا، لیکن ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، کسی نے بھی وہ نیگیٹو کردار ادا نہیں کیا جو پچھلی حکومت کے اندر اس سیاسی جماعت جس کی اب حکومت ہے اس نے ادا کیا تھا۔ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی میچورٹی کو سلام ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ تو کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے، اور پرانی ویڈیوز اب ان کو اسی طریقے سے ہانٹ کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں، رات کو بھی وہ جرگہ پروگرام میں سلیم صافی کے ساتھ ہمارے وہ جیلم شہر کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، فواد حسین چودھری صاحب، تو ان کو ساری ویڈیوز پرانی دکھا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان ویڈیوز کا یہ کیا دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بات کو بھی ماننے سے یعنی انکار کر دیا، اور وہی جھوٹی باطل تعویلات پیش کی جو علماء پیش کرتے ہیں۔ تو مولویوں میں اور پولیٹیکل لیڈرز میں یہ چیز کامن ہے کہ یہ کتے کو حلال کرنا جانتے ہیں، لیکن عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اسی طرح کی باتیں جب پہلی حکومت کے خلاف آپ لوگ دھرنوں میں کرتے تھے تو کبھی آپ بجلی کے بل جلا دیتے تھے، کبھی آپ سول نافرمانی کی تحریک چلاتے تھے، کبھی آپ کہتے تھے میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ پھر کئی پولیس والوں کی آپ نے مار کٹائی والا معاملہ بھی کیا، اور پھر پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی کیا، سب کچھ بالکل کلیئر ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ہم جس طریقے سے ان کو
بھلا پھسلا کے جس طرف لگا دیں گے تو لگ جائیں گے، نہیں۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ نا کہ ہتھاں نال لائیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، یعنی ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے جو ہیں وہ پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اب یہی ہے اس وقت ہو رہا ہے۔ صرف ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ، خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں، تھوڑا دلیر بن کے کہیں کہ ہاں اس وقت مجھ سے معاملات مس ہینڈل ہوئے تھے۔ ویسے تو نجی محفلوں میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی، باقی ساری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے غلط کیا، تو پتہ تو سب کو ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیں اور کہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، آئندہ کے لیے ہم اس معاملے کو صحیح کر کے چلیں گے۔ ہمارا جو سب سے آرگنائزڈ ادارہ ہے پاکستان کے اندر وہ تو فوج ہے۔ اگر فوج نے اپنی غلطیاں مان لی ہیں، چاہے وہ خود آ کے ڈائریکٹلی نہیں مانی آئی ایس پی آر کے تھرو یا ٹویٹس کے تھرو، انڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یوز کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے کہا کہ ہم پہلے یہ غلط کرتے رہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے، اب یہ FATF کا مسئلہ آ گیا، ہم اب آئندہ کے لیے معاملات کو دیکھ کے چلیں گے، ماضی میں ہماری غلطیاں ہیں، اور اس میں صرف ہمارے ریاستی اداروں کی غلطیاں نہیں ہیں، سپر پاورز کی غلطیاں بھی ہیں جنہوں نے ان کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈمٹ کرنے کے بعد اب جب نئی پالیسی بنی ضرب عضب اور رد الفساد کے حوالے سے، تو اب لوگوں کو یعنی تھوڑی امید لگی ہے کہ شاید کوئی معاملات سیدھی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران یہ جو ایپیسوڈ ہوا دھرنوں والا سلسلہ جو 2017 میں شروع ہوا، اور اس ایک ایشو کے اوپر شروع ہوا کہ جس قرارداد یا جس وہ حلف نامے کے اندر جو تبدیلی تھی اس کے اوپر سارے پارٹیوں کے سگنیچر تھے، اس کے باوجود ایک خاص پارٹی کو جو حکومت میں تھی اس کو تختہ مشق بنایا گیا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی نعیم الحق صاحب کی رحمہ اللہ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے کاموں کا اجر دے، ان کی وہ لیک ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس میں بھی کئی ایک چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد میرے خیال اتنا کچھ جب عوام کو پتہ چل چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان مان لے کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا، اس وقت ہماری یہ جذباتیت تھی۔ اس طرح کی اقرار کرنے سے کسی نے پرائم منسٹر صاحب سے حکومت واپس نہیں لے لینی، پرائم منسٹر وہی رہیں گے، اسی پارٹی کی حکومت ہے، ماشاءاللہ لگنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ریاستی اداروں نے جتنے ان معاملات کو گھمبیر بنا دیا ہے، اب تو اداروں کے اندر بھی لوگوں میں اس چیز کے لیے کوئی پسندیدگی نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے فوج جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنے۔ یہ تو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنڈے لے کے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے آ جائیں، کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک نارمل طریقے سے وہ کرے، لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو املاک کو نقصان پہنچائیں یا پولیس کے اوپر ہم ڈنڈا بردار چڑھا دیں، یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہوا وہ بھی میرا تو پہلے سے موقف ہے کہ اس طرح کا